السلام علیکم، میں ہوں ثاقب اختر۔ ویلکم ٹو دا آرٹ اینڈ کلچر۔ آج ہم بات کریں گے ویژول کمیونیکیشن ڈیزائن، ان شارٹ وی سی ڈی۔ بہت سارے آرٹ کالجوں میں یہ پڑھایا بھی جاتا ہے یہ مضمون، اور اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ ہمارے کلچر میں کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں ہم بڑی مزے کی باتیں کریں گے۔ ویژول کمیونیکیشن ڈیزائن سبجیکٹ کے حوالے سے سارے آرٹ کالجوں میں اس وقت یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ محسوس کریں، سڑک پہ جا رہے ہوں اور آپ کو کوئی ہورڈنگ نظر نہ آئے، یا ہورڈنگ ہو بھی تو وائٹ ہو، کوئی ایسی خاص انفارمیشن جو ہمیں نظر آتی ہے وہ نہ ہو، اور سب سے بڑھ کے آپ سپر مارکیٹ میں جائیں اور تمام چیزیں وائٹ ہوں یا ان کے اوپر ہلکا سا کوئی نام لکھا ہوا ہو، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ یہ تمام چیزیں ویژول کمیونیکیشن سے جڑی ہوئی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اگر اسی ایگزامپل کو ہم آگے لے کے جائیں تو آپ کا موبائل، آپ کا ٹیلی فون اور آپ کی لیپ ٹاپ وغیرہ کی اسکرین بھی اگر بالکل وائٹ ہو اور جسٹ انفارمیشن ہو، کوئی ویژول، کوئی گرافک، کوئی کچھ نہ ہو، تو آپ کو تو چیزیں ڈھونڈنے میں بڑی کتنی دقت پیش آئے گی۔ اگر نیوز پیپر آ رہا ہے، اس میں بھی کوئی ایڈ یا کوئی ایسی انفارمیشن آپ کو کسی پروڈکٹ کے بارے میں نہیں مل رہی، میگزین میں بھی وہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمیں انفارمیشن اور ہمیں برانڈ کی طرف راغب کرتا ہے، فیشن کی طرف، ایڈورٹائزنگ کی طرف، نئی پروڈکٹ کی طرف انفارمیشن ہمیں دلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بڑا ورسٹائل قسم کا سبجیکٹ ہوا، اتنا ورسٹائل کہ اس کی کیا کہتے ہیں، اتنی آج کل کے دور کے مطابق، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر تمام چیزیں وائٹ ہوں، ہورڈنگ بھی نہ ہوں، کوئی انفارمیشن بھی نہ ہو آپ کو، تو یہ تمام چیزیں کور کرنے کے لیے ویژول کمیونیکیشن ڈیزائن کا سبجیکٹ پروفیشنل کالجز میں، آرٹ کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، جس میں یہ تمام چیزیں بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو کسی گرافک السٹریشن کے حوالے سے، کیلیگرافی کے حوالے سے، فونٹ، انگلش فونٹ کے حوالے سے، یا پھر فوٹوگرافی کے حوالے سے ایسی انفارمیشن دے دی جاتی ہے اس اسٹوڈنٹ کو کہ وہ ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک خاص انفارمیشن مہیا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی پروڈکٹ کی اگر ایڈ بننا ہے یا پوسٹر بننا ہے، یا کوئی ایسی چیز، یا کوئی خاص جگہ کو تشکیل دینا ہے خاص ماحول کے لیے، تو اس میں وہ تمام اپنی تخلیقی جو مواد ہے اس تمام سبجیکٹس کے حوالے سے وہ اس کو استعمال کرے گا، اور ایک خاص مخصوص ماحول کو وہ کریٹ کر دے گا، بے شک وہ پیپر پہ ہو، یا ہورڈنگ پہ ہو، یا کمپیوٹر گرافکس میں ہو، یا کسی ایپ کی شکل میں ہو، یا پھر کسی ایک خاص ماحول کے بارے میں، ایک خاص سٹیج ماحول، تھیٹر، ڈرامہ، اس کے اندر ایک خاص سین کے لیے جو ماحول تیار کیا جاتا ہے، وہ سارے میں یہ وی سی ڈی کا اسٹوڈنٹ اتنا ورسٹائل سبجیکٹ میں اس وقت رہ رہا ہے، اور اس کے پاس پہلے سے زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، کیونکہ جب میں بھی وی سی ڈی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، لیکن ہمارے وقت اس کو کمیونیکیشن ڈیزائن کہا جاتا تھا، اور ہم سے پہلے یہ گرافک ڈیزائن کے زمرے میں بھی آتا ہے، اس کو گرافک ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس سے بھی بہت پہلے کی طرف چلے جائیں کہ بھی یہ کمیونیکیشن، اس طرح کی کمیونیکیشن انسان کو
ہر کلچر میں کیسے ضرورت پڑتی رہی. مثال کے طور پر اگر میں بہت رفلی اگر بتاؤں تو آج سے صدیوں پہلے 400 سال 500 سال 600 سال پہلے کسی بادشاہ نے اگر اعلان کرانا ہوتا تھا کہ بھی فلانا یہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں منادی کرا دی کہ ہر ایک علاقے میں اپنا اپنا اس نے ایک کارندہ بھیج دیا، اس کے گلے میں ایک ڈفلی یا ڈھول وغیرہ، اور اس نے وہ آ کے علاقے کے خاص ایریا میں آ کے اعلان کر دیا. ایک طرح کی اس نے کمیونیکیٹ کر دیا بادشاہ کا پیغام، اور اس طرح سارے علاقوں میں چلا جاتا. یا پھر پرانی سلطنتوں میں امبیسڈرز بھی کام کرتے تھے. ایک بادشاہ کا پیغام دوسرے بادشاہ کے پیغام کو لے کے پہنچتا تھا کہ میرے بادشاہ نے جب آپ کے لیے پیغام بھیجا، جنگ کی شکل کے لیے یا ٹریڈ کے حوالے سے یا پھر تحفے تحائف کی شکل. یہ ایک بڑی رفلی سی ایک وہ کمیونیکیشن کا ایک آپ کہہ لیں کہ ذریعہ تھا. گو کہ اگر 3000 ایئرز پہلے اگر ہائرلوگراف ایجپٹ میں ایجاد ہو رہی تھی، لیکن اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل اگر آپ تاریخ میں ملے تو ایک سٹون ملا الیگزینڈریا میں ایجپٹ میں، جس میں لاطینی، گریک اور ہائرلوگراف بیک وقت ایک ہی سٹون پہ تینوں چیزیں لکھی ہوئی. تو اس کا مطلب کہ وہ کوئی ایگریمنٹ ہوا یا کوئی ایسا اعلان ہوا ہوگا جو سٹون پہ جسٹ وہ انگریو ہوا ہو. یہ تو تاریخ کی بات ہوگی. میں اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں کہ کمیونیکیشن ڈیزائن جسے ہارڈ ایڈورٹائزنگ کی شکل میں کیسے ہمیں ملتا تھا. جیسے کہ ہورڈنگ تو بن گیا یا بینر بن جاتا تھا، لیکن ایک اس وقت ہم 70s میں 60s میں تانگے لاہور میں چلا کرتے تھے کسی فلم کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے. تو وہ ہورڈنگ بن گئے، بینرز بن گئے، تانگے کو کور کر دیا، اس کے اندر ڈھول والے کو بٹھا دیتے تھے، اور وہ تانگا پورے علاقے میں ادھر سے ادھر ڈھول بجاتا رہتا تھا اور سارے لوگ دیتے تھے، اور وہ اس کو وہ فلم کا پتہ چل جاتا کہ یہ فلم کا نام اور اس کا ڈیٹ وغیرہ پتہ چل جاتی. یہ ایک طرح کی ہارڈ ایڈورٹائزمنٹ. یہ شروع کا ایک دور تھا. اس کے بعد میں ریڈیو نے اس کی جگہ لی، ریڈیو میں اعلان ہونا شروع. پنجابی میں کلچر میں اگر آج جی ویکھو فلانا فلانا اس ٹائپ کی ایڈورٹائزمنٹ. پھر جنگل کی شکل اختیار کی پروڈکٹ نے. جنگل میں ہمیں بچپن کے بڑے اچھے اچھے جنگلز یاد ہیں. اے خدا میرے ابو سلامت رہو، اور ماما تلوں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بتاؤ. مطلب اس ٹائپ کے جنگل، اور ساتھ میں اس پروڈکٹ کا گھی کی شکل میں، یا اگر وہ کوئی انعامی اسکیم ہے یا پھر ایک پالیسی ہے اس کی شکل میں، اور اس طرح، اور چائے کے ایڈ اور اس طرح کر کے. تو یہ اس نے شکلیں اختیار کرتے کرتے تو یہ ایک ایسے ہم پروسیس سے ہوتے ہوئے آج کل کے جو کمیونیکیشن اور انفارمیشن کی ٹیکنالوجی میں داخل ہوئے. تو میرے خیال میں ڈیزائنرز جو یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، جو کہ ایک اب اس گرافک ڈیزائن کو ہم VCD کا نام جو ہم نے دے دیا، ویژول کمیونیکیشن ڈیزائن کے ایرا میں داخل ہوتے ہیں. لیکن اس کی اصل پاپولیرٹی یا اس کی بیس وہ جو بنتی ہے نا گرافک ڈیزائنز کی، کہ ٹائپ فیس کے ساتھ میں اور تھوڑے سے گرافکس کے ساتھ میں، یہ صرف اور صرف پرنٹنگ پریس کے ساتھ چلتی ہے. جب گوٹنبرگ نے اپنی پرنٹنگ پریس کو ایجاد کیا اور اس کو چلایا، اور اس کے ساتھ میں آہستہ آہستہ یورپ میں جب پرنٹنگ پریسز لگنی شروع ہوئیں 19 سینچریز میں، تو اس وقت انہیں آرٹسٹ تو موجود تھے، لیکن وہ گرافیکلی پروسیس جس کے تھرو، ایک خاص پروسیس کے تھرو ایک پیپر پہ
ایک سے زیادہ جو پرنٹنگ کا عمل آتا تھا، اس کے لیے کچھ چیزیں اور کچھ قانون و ضوابط تھے. ان کے لیے انہوں نے آرٹسٹ کو ہی ہائر کیا، لیکن آرٹسٹ وہ تھوڑے سے گرافک السٹریشن کے حوالے سے، پھر اگر کوئی پوسٹر بننا ہے ایک سے زیادہ انفارمیشن کے حوالے سے، لیفلیٹ بننے ہیں تو وہ لیٹرز بھی چاہیے، کیلیگرافی چاہیے، انفارمیشن چاہیے. تو ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ جو ڈیزائن بنتا گیا تو اس کو شروع میں گرافک السٹریشن یا گرافک ڈیزائن بولا گیا. تو میرے خیال میں پرنٹنگ پریس نے اس کو بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اس سبجیکٹ کو بہت ہی ایک مضبوط انداز سے اس کی بیک بون کی حیثیت رکھی. لیکن اس کو سب سے اچھی اور ایک انٹرنیشنل نون سبجیکٹ بنانے میں باؤز کا، جرمن کی ایک ایسی انسٹیٹیوٹ جو 1919 میں اسٹیبلش ہوا تھا، وہاں کے اسٹوڈنٹس اور وہاں کے ٹیچرز نے بہت زیادہ اس گرافک ڈیزائن کے اوپر کام کیا، جس کو کہ پوری دنیا میں بہت پذیرائی ملی. اور ابھی تک اس کے اگر آپ دیکھیں تو چیزیں ملتی ہیں. اب اس زمانے میں اسی کے ٹیچرز نے، پال رینر نے فچورا فونٹ ڈیزائن کیا، اور وہ فونٹ ڈیزائن کر کے اس وقت کے جو ڈکٹیٹر جرمنی کے تھے ہٹلر، اس کے ساتھ میں اس کی ایک طرح کی ایک جسے کہتے ہیں مخالفت بھی لے لی، کیونکہ ہٹلر اپنا ایک خاص فونٹ، اولڈ انگلش سٹائل کا فونٹ استعمال کرتا تھا اپنی انفارمیشن کے لیے، جبکہ پال رینر اور اس کے جو ٹیچر اور اس کا جو اسٹوڈنٹ تھے، وہ ایک بڑا سمپلیفائڈ قسم کا فونٹ جو فچورا تھا، اس کی میں ایگزامپل بھی آپ کو دوں گا، کہ وہ یوز کیا، جس سے کہ ایزیلی ہر کوئی سمجھ سکتا تھا، اور ہر کوئی اس کو یوز کرنے میں، اس کو اور پڑھنے میں، ظاہر فونٹ کا لکھا ہوا پڑھنے میں آسانی کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس میں انفارمیشن جلدی سے ملے. تو باؤز نے گرافک ڈیزائن کو ایک بہت لیول تک لے کے گئے. تو یہ تو ہو گئی VCD کی ایک، کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا وہ کیسے شروع ہوا. آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو کے لیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی.